ایک تو پاسٹ میں مت جائیں، کسی کے بھی ماضی کو ٹٹولنے کی کوشش نہ کریں. اچھا ماضی کو ٹٹولیں گے تو کیا ہوگا اس سے؟ دیکھیں ماضی کو ٹٹولیں گے تو آپ کا ٹائم ویسٹ ہوگا، آپ اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہو. ماضی کو ٹٹولنے کے لیے ماضی میں جاؤ گے، پھر وہاں سے چیزیں نکال کے لاؤ گے، پھر اس کو بتاؤ گے، اتنی دیر کھڑے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہو تو کوئی کام اور کر وہ بھی لو. ایسی چیز کے لیے جو ایگزسٹ ہی نہیں کر رہی، وہ تو ماضی بن چکا ہے. وہی نا، وہ تو ماضی بن چکا ہے. ہاں لو، آپ اپنے بارے میں بات کرو، آپ اپنے حال میں جیو، آپ اپنے مستقبل کا پلان کرو، ماضی کی باتوں کو سائڈ پہ کر دو. زیادہ تر ہماری میاں بیوی کی جو لڑائیاں ہیں وہ کس لیے ہو رہی ہیں ہمارے معاشرے میں؟ وہ ماضی کی باتوں سے ہو رہی ہیں. تم نے یہ کیا تھا، وہ اس نے کر دیا، کیا تھا وہ ختم ہو گیا، اب اس نے کیا کرنا ہے اس پہ فوکس کریں، وہ کیا کر سکتی ہے یا کر سکتا ہے اس پہ فوکس کریں. لیکن لوگ کیا تھا، وہی کیا تھا لے کر بیٹھ جاتے ہیں. تم نے یہ کیا تھا، تم ایسی تھی، تم نے وہ کیا، تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. اگر آپ یہ کہیں کہ تمہیں یہ کرنا چاہیے، تم اگر ویسی تھی تو اب تم ایسا ہونا چاہیے، تم نے اگر یہ نہیں کیا تو تم اب کر لو، یہ بھی جملے جو ہے وہ بولے جا سکتے ہیں. اس طرح بھی آپ میاں بیوی کا رشتہ جو ہے وہ نبھا سکتے ہیں. صرف آپ نے مثبت اور منفی جملوں کو جو ہے وہ دیکھنا ہے، آپ کا ریلیشن شپ اوکے ہو جائے گا. اگر کوئی دوست ہے جو آپ سے بار بار وقت کا مطالبہ کر رہا ہے لیکن آپ کے پاس وقت اتنا ہے نہیں جتنا وہ ڈیمانڈ کر رہا ہے، تو تب اس صورتحال میں بغیر گلٹی فیل کیے آپ اسے کیسے منع کر سکتے ہیں؟ اس کے ساتھ رہنا تو ہے، دوستی تو رکھنی ہے، ختم تو نہیں کرنی. اچھا دیکھیں، دوسرے کی پرابلم کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے. کبھی کبھی ہم وقت نہیں دے پاتے ان دوستوں کو جن کے ساتھ ہم وعدہ کر لیتے ہیں کہ میں تمہیں وقت دوں گا یا وقت دوں گی، لیکن اس کے بعد آپ کا شیڈیول اتنا ٹائٹ ہو جاتا ہے، ٹف ہو جاتا ہے، آپ کا کام اتنا برڈن آپ پہ بڑھ جاتا ہے کہ آپ اس کے حوالے سے ٹائم نہیں دے پاتے. ٹائم وہی نہیں دے پاتا جو کام میں مصروف ہے. دیکھیں جو فارغ آدمی ہے، جس کے پاس ٹائم ہی ٹائم ہے، اس سے تو آپ ٹائم کا مطالبہ کریں یا نہ کریں، وہ آپ کے لیے ہر وقت حاضر رہے گا. لیکن جہاں جو بندہ کام کرنے والا ہے، جو پروفیشن ہے اس کا، وہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، یا جو اس کا جو ہے وہ پیشن ہے وہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، یا جو اس کی لائبلٹیز ہیں وہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، جو رسپانسبلٹیز ہیں اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، وہ شخص آپ کو وقت نہیں دے پائے گا. تو ایسے شخص سے وقت کا مطالبہ کرنا، اس شخص کو بھی، دوسرے دوست کو بھی سوچنا چاہیے کہ اگر وہ کسی ٹائم پہ بیزی ہے تو انڈرسٹینڈ کرے اس بات کو کہ ہاں ٹھیک ہے، مجھے کسی اور وقت دے دینا. ناراض نہیں ہونا چاہیے. اس کے ساتھ آپ جو ہے وہ ایسا بیہیویئر نہ کریں کہ اچھا تم تو ہو ہی ایسے، ہاں اب تم مصروف ہو گئے ہو تو تمہارے پاس وقت نہیں ہے، بڑے آدمی بن گئے، بڑے آدمی بن گئے ہو، اب کہاں وقت لیے ملے گا ہمارے لیے. اس طرح کے جملے اچھی باتیں نہیں ہوتی. اچھی بات یہ ہے کہ تم میرے دوست ہو، تم ایک اچھے مقام پر ہو، ہاں تمہاری مصروفیت بڑھ گئی ہے تو چلو تمہاری مصروف وقت میں سے اگر کبھی تمہیں یہ لگے کہ تمہیں میرے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہیے، آپ جو ہے وہ میرے لیے ضرور وقت نکالیے گا. ایک آپ کا یہ جملہ کسی کے ذہن پہ وہ اثر چھوڑ سکتا ہے، وہ جتنا مرضی مصروف ہوگا وہ آپ کے لیے وقت نکالے گا. آپ میرے سے شرط لگا لیں، وہ آپ کے لیے وقت نکالے ہی نکالے گا. لیکن ایسے دوست جو آپ کے سر پہ چڑھے رہتے ہیں، جیسے کہ بھی آپ نے سچویشن بتائی مجھے کہ جی ہم دوستی بھی نہیں توڑ سکتے اور ان کو وقت دینا بھی ہماری مجبوری بن جاتا ہے، ایسے لوگوں کے لیے آپ کبھی بھی وقت نہیں نکالیں گے. جو وقت آپ انہیں دیں گے وہ بھی چڑھ کے دیں گے، نفرت سے دیں گے، محبت سے نہیں دیں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ میرے سر پہ سوار ہو رہا ہے. اچھا اس شخص کو بھی پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ میں اس کے سر پہ سوار ہوں، لیکن لوگوں کو آج کل سمجھ ہی نہیں آتی اس بات کی. لوگ اور زیادہ جو ہے وہ انوالو ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہاں بھائی اس کا ٹائم جو ہے وہ مجھے چاہیے ہی چاہیے. دیکھیں ٹائم کسی کا لینے کے لیے، اس کے ساتھ کوالٹی ٹائم سپینڈ کرنے کے لیے آپ کو اپنے بیہیویئر پہ کام کرنا چاہیے. کسی کے لیے مصیبت نہ بنے، لوگوں کے لیے آسانیاں بانٹیں. کسی کے پاس وقت نہیں ہے تو ڈیمانڈ نہ کریں. آپس میں ریلیشن شپ میں بھی وقت نہیں ہے تو وقت نکالنے کی کوشش کریں یا وقت لینے کی کوشش کریں، اور ایک پازیٹیو انداز سے، نہ کہ بھئی تم مجھے وقت ہی نہیں دیتے، تم تو اب ایسے بندے بن گئے ہو، تم تو ہم نے ہمیشہ ایک دوسرے کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کی ہے. کاش کہ ہم مل کر ایک دوسرے کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کریں اور ایک دوسرے کی صحیح چیزوں پر کام کرنا شروع کریں اور اس کو یہ بتائیں کہ تم میں یہ اچھائی ہے. کتنے لوگ جو ہے وہ ایک دوسرے کو بتاتے ہیں کہ تم یہاں اچھے ہو، لوگ یہی بتاتے ہیں کہ تم کہاں برے ہو. اب جب آپ کسی کو یہی ریلائز کرواتے رہتے ہو کہ تم برے ہو، تم وقت نہیں دیتے، تمہارے پاس وقت نہیں ہے، تم اب اس لیول پر آ گئے ہو تو یہ کر رہے ہو میرے ساتھ، اب اس لیول پر آ گئے ہو. دیکھیں اس کو جو عزت اللہ نے کسی کو دینی ہوتی ہے نا، اس کو آپ نہ عزت کسی کو دے سکتے ہیں نہ ذلت دے سکتے ہیں. اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے. رزق آپ نہ کسی کو رزق کھانے کے لیے کچھ دے سکتے ہیں نہ کسی سے چھین سکتے ہیں. رزق اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. پھر دوسری بات، موت. آپ کسی کی جان نہیں لے سکتے. حسد میں آپ چاہے کتنے ہی جو ہے وہ تباہ ہو جائیں، کالا جادو بھی کر لیں، آپ تعویذیں بھی کر لیں، کالا جادو کر لیں، آپ میں کہتی ہوں تعویذ لٹکا لیں گلے میں، پورا پیر صاحب لٹکا لیں گلے میں، جو مرضی کر لیں، آپ کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے جب تک اللہ نہ چاہے. جب تک اللہ نہ چاہے. اللہ نے 3 چیزیں اپنے ہاتھ میں لی ہیں، رزق، موت اور عزت.
یہ تینوں چیزیں جو اب اللہ نے کسی کو عزت دینی ہوتی ہے تو وہ نواز دیتا ہے اس کو, اور اس کو پھر جو ہے وہ ایسی بلندیوں پر پہنچا دیتا ہے جہاں سے جو ہے وہ واپسی کا راستہ ممکن نہیں ہے. جب تک میرا اللہ نہ چاہے اس کو ذلت دینا, کوئی اس کو ذلت نہیں دے سکتا. تمام دنیا کے لوگ مل کر بھی جو ہے وہ ذلت دینا چاہیں کسی شخص کو جسے میرے رب نے عزت دی ہو, تو وہ اس کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے. اور اگر کبھی کسی کو جو ہے وہ تمام دنیا کے لوگ عزت دینا چاہیں اور میرا رب نہ اسے عزت دینا چاہے تو کوئی اسے عزت دے نہیں سکتا. تو یہ رب کے معاملات ہیں, کچھ چیزیں رب پہ چھوڑ دینی چاہیے. جو لوگ آپ کو پسند نہیں ہیں وہ آپ سے زبردستی وقت مانگتے ہیں, تو یہ بھی شکایت آپ اللہ تعالیٰ کو لگا سکتے ہیں کہ اللہ میرے لیے مصیبت بن رہے ہیں, تو مجھے کچھ جو ہے وہ ان سے اسپیس چاہیے. تھوڑا سا وقت ہر دن میں روزانہ اپنے ساتھ جو ہے وہ گزاریں, جس میں اپنی تمام غلطیوں کو, اپنی تمام اچھائیوں کا تجزیہ دیں. جیسے آپ لوگوں کو تجزیہ دیتے ہیں اس طرح اپنی ذات کو تجزیہ دیں کہ آج میں نے یہ اچھا کام کیا ہے, واہ شاباش آج میں نے اچھا کام کیا ہے. اپنے آپ کو شاباش دیں. اور اس کے بعد اگر آپ نے کوئی برا کام کیا ہے, کسی کا دل دکھانے کا آپ باعث بنے ہیں, تو اپنے آپ کو یہ سمجھائیں کہ تم نے آج یہ اچھا کام نہیں کیا, تم یہاں غلط ہو, تم نے اسے زبردستی جو ہے وہ وقت مانگا ہے. وہ بیچارہ اتنا مصروف تھا, اس نے زبردستی جو ہے وہ فار شور ہونے کے لیے کہ ٹھیک ہے تم خوش ہو جاؤ, تمہاری خوشی کے لیے وقت دیا ہے, تو یہاں تم نے غلط کیا ہے. اچھا یہ سب چیزیں جب آپ اپنی ذات کے ساتھ کرنا شروع کریں گے نا, تو یقین کریں آپ کی غلطیاں کم ہونی شروع ہوں گی. آپ ایک اچھے پلیٹ فارم کی طرف جاؤ گے, ایک اچھے لیول پہ اپنی پرسنالٹی کو گروم کر پاؤ گے. پھر ایک تو اپنے سے بات کرو, ایک اپنے اللہ سے بات کرو. بہت لازمی چیزیں ہیں. اگر آپ اپنی ذات کو نگلیکٹ کرتے ہو, اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنی جو ہے وہ دکھوں اور تکلیفوں کو بانٹنے کو نگلیکٹ کرتے ہو, کسی کی شکایت لگانے کو نگلیکٹ کرتے ہو. امی ابو کو جا کے تو بڑے مزے سے شکایت لگاتے ہیں, اور بیویوں کی شکایتیں جو ہے وہ ان کے امی ابو کو بھی لگاتے ہیں, اور دوستوں کی شکایتیں بھی ان کے امی ابو کو لگاتے ہیں. تو کیوں نہ ہم اس کو یہ شکایت لگائیں جس نے ہمیں بنایا ہے, جو کل کائنات کا مالک ہے, جس کے حوالے ساری جانیں ہیں, تمام تر مخلوقات ہے دنیا کی. کیوں نہ ہم اس کو شکایت لگائیں. جب شکایت اوپر لگتی ہے نا, وہاں سے فیصلے آتے ہیں, وہ صحیح فیصلے ہوتے ہیں. وہاں پر پھر اس بندے کو جو ہے وہ معافی نہیں ملتی جس کی آپ شکایت لگا رہے ہوتے ہیں, اگر آپ حق پہ ہیں. ایسے نہیں کہ کوئی آپ کو جو ہے وہ تنگ بھی نہیں کر رہا, کوئی پریشان بھی نہیں کر رہا, اور آپ اس سے پریشان ہو رہے ہو تو آپ اللہ کو شکایتیں لگانی شروع کر دو کہ اس بندے نے مجھے تنگ کیا. بھائی آپ اس سے تنگ ہو رہے ہیں, کچھ اپنے اندر بھی غلطی ڈھونڈیں نا کہ آپ کے اندر کیا غلطی ہے.